اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 17 کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ اب الحمدللہ ہم مکمل نماز اور اس کے ساتھ آنے والی عام چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ حصہ مکمل کر چکے ہیں، اور آج سے ایک خاص پیٹرن کے اوپر خاص حصہ جو کورس کا ہے، جو قرآن کے حوالے سے ہے، قرآن سیکھنے کے حوالے سے ہے، قرآن کو کس طرح سے اس پر غور کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کا سیکھنا کیوں بہتر ہے، اس کو کیسے سیکھا جائے۔ تو یہ اگلے جو لیسن ہے ہمارے 17، 18، 19 اور 20، ان 4 لیسنز میں انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس حوالے سے آج کا جو لیسن ہے 17A، وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کس لیے، کیوں جو ہے نا، what was the objective, what is the main aim۔ تو سورہ صاد کی آیہ نمبر 29 کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ گرامر میں آج ہم انشاءاللہ امری کے اشاروں میں آگے بڑھتے ہوئے، ہم نے پہلا جو باب تھا فعلا، اس سے ہم نے افعل کر لیا، دوسرا باب تھا نصرہ، اس سے انصر کر لیا، اور تیسرا باب ہے ضربہ، سے اس سے اضرب، انشاءاللہ یہ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو چوتھا باب ہے سامیہ سے اسمع، یہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آج ہی کریں گے۔ اور آج کا نقطہ تعلیم، تو اس طرح اس 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم قرآن میں آنے والے 1040 الفاظ جو ہیں اس کا ترجمہ سیکھ پائیں گے 14 الفاظ کی مدد سے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور پہلی بات ہے وہ، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نماز کے حصے مکمل ہو چکے، اور اب قرآن کے حوالے سے ہم باتیں کریں گے، اور اس کورس پر ہم رکیں گے نہیں، اور اب قرآن سمجھنے کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ان 4 کلاسز میں ہم نے خود کو مکمل طور پہ، ذہنی طور پہ، اپنے ذرائع کے حوالے سے، اپنے وقت، اپنی صلاحیت، ہر طرح سے خود کو تیار کرنا ہے کہ انشاءاللہ قرآن سمجھنے کا یہ سلسلہ جو اللہ کے فضل سے ہم نے شروع کیا ہے، اور اللہ کی عطا سے ہے کہ ہم اس کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کو کیسے ہم نے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو 4 لیسن ہیں ان میں سے پہلا آج ہم کریں گے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے، خود قرآن یہ کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو قرآن کی زبان میں، لہٰذا ہم یہ بھی دیکھیں گے، اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم دیکھیں گے کہ یہ سب سے بہترین کام ہے، تو کیوں نہ ہم یہ سیکھتے بھی رہیں اور اس کو سکھانا بھی شروع کر دیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہی اسباق کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ سیکھنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے سیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور پھر انشاءاللہ کہ ہم نے قرآن کو کتنا سیکھا ہے۔ جو 20واں سبق ہوگا نا وہ بڑا مزے کا ہوگا، جس میں ہم اپنے اوپر ہی ٹیسٹ ڈالیں گے، ہم سب اپنے اوپر، کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے اس سبق کے اندر، اور انشاءاللہ اس دن بڑی ایک آپ کو دلی خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اچھا ہم اس قدر سیکھ چکے ہیں۔ اور میں آپ سے بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ سبق سیکھنے کا ہمارا بنیادی اور ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کریں۔ تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ سیکھتے ہوئے اس کتاب کو کھولیں، اس میں ساری چیزیں دیکھیں، اور خود بھی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کس قدر سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اصل مقصد ہمارا جو ہے، بنیادی مقصد، وہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ سسٹر دلہ یہ سارے سوالات انشاءاللہ آخر میں آپ اس حوالے سے جو بھی پوچھیں گے آخر میں جوابات دیں گے۔ تو آئیے سورہ مبارکہ سورہ صاد کی آیہ نمبر 29، اور اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। तो बहुत आसान आया मुबारक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो है ना मैसेज दिया गया, बहुत बड़ा मैसेज। तो हम इंशाल्लाह आया मुबारक को भी देखेंगे और उस पैगाम को भी देखेंगे। तो 1 मिनट के लिए आप सब इस पर तवज्जो फरमाएं, अल्फाज को देखें, क्या क्या आपको आता है। किताबुन, अनजलना में ना है, अनजलना हु, और ये हु कहा जा रहा है। इलैका के टुकड़े आप कर सकते हैं, आपको पता है किस टेबल से आया हुआ है। मुबारक का लफ्ज ली यद्दब्बरू, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आयाती ही किसकी जमा है। वली यतज़क्करा, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और उलुल अलबाब, तो इंशाल्लाह इस आया मुबारका में से एक बड़ा हिस्सा आपको आता भी है। तो इस आया मुबारका में मकसद नजूल जो है कुरान का वो बयान किया गया, और वो क्या है, 2 चीजें। तदब्बुर, तदब्बुर तदब्बुर जो है ना गहरे सोच विचार को कहते हैं, और वो इसकी आयात पर, यानी इसकी अरबी आयात के ऊपर तदब्बुर करना। तो अब अरबी आयात पे तदब्बुर तभी हो सकता है जब हमें पता हो, क्योंकि तर्जमा होके वो बात नहीं रहती। लिहाजा कुरान की अरबी समझना जरूरी है और आसान भी है, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे। क्योंकि आज तक हमने कोशिश नहीं की थी, हमें इसलिए मुश्किल लगती रही है। तो जूं कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, गौर और फिक्र भी करेंगे, इसकी अरबी को सीखेंगे, और इंशाल्लाह हम इसको बेहतर तरीके से। तो तदब्बुर के हवाले से जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि तर्जमा कभी भी जो है ना असल टेक्स्ट का कायम मुकाम नहीं हो सकता। ये आम कोई जुबान ले लें आप, कोई भी जुबान, इंग्लिश के राइटर की लिखी बात को आप उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं बनेगा। उर्दू की बात आप पंजाबी में बताना चाहेंगे या इंग्लिश में, तो तर्जमा नहीं कर पाएंगे। ये एक छोटी सी मिसाल आपके सामने है। अगर मैं आपसे कहूं ये एक शेर है, इसका तर्जमा कीजिए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, तो आपको एक मुसीबत पड़ जाएगी अगर मैं कहूँ जो इंग्लिश में कर लें। मुझे याद है हमारे बचपन में असातिज़ा जो ना, वो एक हम एक बड़ा बना हुआ था, हम कहते थे वो गया ऐसा गया कि चला ही गया। अब इसकी इंग्लिश करें जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। तो हम देसी अंदाज में उसे कहते होते थे ही वेंट ऐसा वेंट के वेंट ही वेंट। तो क्योंकि तर्जमा करना जो है किसी जुबान का और खास तौर पे ऐसे एक्सप्रेशन का बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुरान चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है और फसी और बलीग कलाम है, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि वो तर्जमे में वो बात हमें नजर आ सके। लिहाजा इसके असल अरबिक कलाम को सीखना इंतहाई जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इस कोर्स में उसको सीख रहे हैं, उसकी डायरेक्ट हैयत को देखते हैं, उसका तर्जमा करना भी सीखते हैं, अल्फाज का तोड़ना, उसकी बनावट, उनकी नेचर, उस सबको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप 100 तर्जमे पढ़ लें तो एक आम अमूमी माना में समझे कि हमने कुरान को भी नहीं पढ़ा। तो मिसाल वही है जैसे इकबाल भी कहता है, और इकबाल के कलाम में भी इस हवाले से बहुत कुछ है। लेकिन जब एक आम शायर के कलाम को आप तर्जमा नहीं कर पाते तो कुरान का कर लेना नामुमकिन है। तो अच्छा ये याद रखें कि हम ये नहीं कह रहे आप बगैर तर्जमे के कुरान पढ़ें, और ना हम ये कह रहे हैं कि जी अरबिक टेक्स्ट सीखें तो तर्जमे की कदर कम हो जाए। नहीं, आप उसको नाजरा भी पढ़िए, आप तर्जमे के साथ भी पढ़िए, और इन दोनों को इस्तेमाल कीजिए एक जरिए के तौर पर, एक पुल, एक ब्रिज, एक सोर्स के तौर पर असल कुरानिक टेक्स्ट को समझने के लिए। तो आज से एक चीज हम सारे जो है ना तहैया कर लें कि हमारा मकसद जो है वो तराजिम पढ़ पढ़ के रटना नहीं है और नाजरा कुरान के ऊपर रुकना नहीं है। असल मकसद हमारा इस टेक्स्ट को समझना है, कुरान की इस जो अरबिक टेक्स्ट है इसको समझने की कोशिश करनी है, ये मंजिल है हमारी। ठीक है जी, तो इस मंजिल की तरफ हमने आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, और इस कोर्स ने हमें इसमें हेल्प किया, हम आगे चलते रहेंगे। अरबी आयात को पढ़ें, हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं, और कुरान की आयात और सूरतों के बहुत से असरात हैं।
اور وہ خصوصی مواقعوں کے اوپر پڑھنے چاہیے. ہاں البتہ جب آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں اور سمجھ کر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو خود سمجھ آ رہی ہو, تو انشاءاللہ یقیناً اس کے اثرات بہت زیادہ ملٹیپلائڈ ہو جائیں گے. اور اس کا ایک اپنا نورانی وولٹیج ہے جو دلوں پر اثر بھی کرتا ہے اور غیر مسلموں پہ کرتا ہے, تو مسلمانوں کے دلوں کو تو اس کو پورا بدل کے رکھ دینا چاہیے نا. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آیہ مبارکہ کو. کتاب انزلناہ الیک مبارک. کتاب تو آپ سب کو پتہ ہے کتاب, تو صرف یہ مجھے بتائیں کہ کتاب اسم فعل حرف میں سے کلیئرٹی ہے نا آپ کو, کیا چیز ہے یہ؟ کیا ہے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ہم جو ہے یہ اسم ہے اور دو پیش بھی آئی ہیں, تو یہ سبجیکٹ کے طور پہ شروع میں بالکل آ رہا ہے, اس لیے یہ کتاب. ٹھیک ہے جی, کتابن. چونکہ کتاب کا لفظ اردو میں عام استعمال میں ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, صرف اس کی جمع دیکھ لیں. کتاب سے کتب, کتب اس کی جمع ہے. اردو والی جمع نہیں, کتابوں یا کتابیں نہیں, کتب عربی والی جمع. کتاب اور کتب 250 سے زائد مرتبہ قرآن میں ہے. سو کتابوں, کتاب اردو معنی میں کیا ہوگا؟ ایک کتاب اور زیادہ کتابیں. تو انزلنا, 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 انزلنا اتارا, انزلنا نا, یہ وہی والا ٹیبل سے آیا نا. ضمائر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا, سب کو یاد ہے, یاد ہے نا آپ کو, یہ ہم نے کیے تھے نا ضمائر جی. ہو ہم والا جو ہے, کا ی کم اور نا, یہ والا نا. تو انزلنا ہم نے اتارا, انزلنا ہم نے اتارا, انزلنا ہو اس کو. یہ کون, اس کو کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو کہاں جا رہا ہے یہ؟ اس کو کس کو اتارا؟ قرآن پاک کو سر. ہاں, یہ جو لفظ پیچھے ہے نا کتاب, اس کتاب کو اتارا, ہم نے اس کو اتارا, یعنی قرآن کو, اس کتاب کو اتارا. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ آہستہ آہستہ, اب چونکہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا, آگے بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں بھی اب سمجھنا شروع کریں کہ اچھا یہ ضمائر یہ اگر لگا ہوا ہے تو یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس کو اتارا, اس کو اتارا, قرآن کو. انزلنا, یہ اس طرح اس کے ٹکڑے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ٹکڑے بن گئے اس کے, تو یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے. الیک کا, یہ ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے, کا, یہ کا تم آپ, اور یہ ہم نے پورا ٹیبل بھی کیا ہوا ہے نا, الیہ الیہم والا, اسی سے آیا الیک کا, آپ کی طرف. الہ, الہ کا ریفرنس ایکسپریشن آپ سب کو یاد ہوگا, اگر نہیں تو ایک دفعہ دہرا لیں ذہن کے اندر. الہ یاد ہے نا آپ کو کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. زبردست, کوئی نہ بات. بس یہ اگر آپ لوگوں کو یاد رہیں گے تو انشاءاللہ بھولے گا نہیں, اور جب کبھی موقع ملے ایک دفعہ دہرا لیں تو بہتر ہو جاتا ہے. بالکل ہمیں یاد ہے. الیکا وہیں سے آیا, الیکا آپ کی طرف, اور یہ الہ ہے, الہ, الہ نہیں ہے عین والا. ٹھیک ہے, الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلدی سے کوئی بتا دیں. پر السلام علیکم. زبردست ہو گیا. ہاں, وہاں اس کا ریفرنس ماشاء اللہ جی, یہاں تو بڑے زبردست لوگ بیٹھے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آگے مبارک, یہ مبارکن, تو یہ جو کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہ کیا ہے؟ مبارک ہے. مبارک سے مراد برکت والی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یاد ہے نا, ہم نے بارک بھی پڑھا تھا, وہاں بھی ہم نے کہا تھا عید مبارک کا ریفرنس ایکسپریشن. تو عید آپ کے لیے مبارک ہو, برکت والی ہو, تو وہیں سے مبارک کا لفظ ذہن میں رکھ لیں, برکت والی شے تو کہتے ہیں ہم, تو مبارک. سو یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف, برکت والی ہے. تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے, اور برکت کے معنی بھی آپ کو یاد ہوگا, ہم نے پڑھے تھے جب ہم نے کہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اس وقت ہم نے بارک کا ترجمہ کیا کہا تھا؟ برکت کے معنی ہوتے ہیں نعمت کا ملنا, اس کا قائم رہنا, اس کا بڑھتے رہنا, زیادہ ہوتے رہنا, اور یہ وہ زیادتی ہے, مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو. اور قرآن کی برکات کو جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر وقت محسوس کر سکتے ہیں. آئی ایم شور کہ آپ بھی الحمدللہ
اس کو محسوس کر رہے ہوں گے اور کریں گے بھی انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت ہمیں نیت خالص دے کہ ہم سب اس قرآن کے سیکھنے کی برکات کو محسوس کریں۔ اور اس کی برکت کا عالم دیکھیں ذرا، ایک تو وہ ہے جو ہم محسوس کریں گے، یہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ سارے مہینوں سے بہتر ہو گیا، بہترین مہینہ رمضان المبارک۔ جس رات اترا لیلۃ القدر کہلائی، اور اس کی اہمیت دیکھیں کتنی بڑی، 1000 مہینوں سے بہتر وہ ایک رات بن گئی۔ تو جس کتاب کے اترنے پر جہاں اتر رہا ہے، جس جگہ اتر رہا ہے، اس شہر کو بہترین اور امن والا شہر کہہ دیا، خود قرآن کے الفاظ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، افضل الانبیاء بن گئے، امام الانبیاء بن گئے، اور جس مہینہ میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا۔ تو یہ جہاں اترا، جس پر اترا، جس رات اترا، جس مہینے اترا، اس کتاب کے اترنا، خود اس کتاب کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ ہم سب کے لیے ایک زبردست لیسن اس میں کہ یہ ایسی پیاری کتاب ہے، ہر چیز کو بدلتی جا رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں بدل رہے اس کی وجہ سے؟ اور اس کتاب نے کیا کیا؟ اس نے دنیا کی تاریخ کو بدلا۔ سعودی عرب جو آج سعودی عرب کہلاتا ہے، یہ کیا تھی؟ یہ مملکت، یہ ایک سلطنت رہی ہے پوری، اور اس نے 1000 سال دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ اور خلفائے راشدین کی زندگی میں ہی، حضرت عمر کی زندگی، آپ کہاں تک پھیل چکے تھے؟ اور کس کو وہ الفاظ نہیں پتے مستشرقین کے کہ وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو حضرت عمر جیسا ایک خلیفہ اور ملتا تو یہ پوری دنیا پر حکومت قائم کرتے۔ تو وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ قرآن کی برکات تھی جو ان لوگوں نے سمجھی، اس پر عمل کیا، علم و اخلاق کے ماڈل بنے، رول ماڈل بنے، اور پھر 1000 سال، حالانکہ اس کے بعد قرآن سے ہم کٹ بھی گئے لیکن اس کی برکات مسلسل جاری رہی، اور آپ 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے رہے۔ اور کیا تھا؟ قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ اب جو ہم اس سے ہٹتے گئے تو آج جو ہمارے حالات ہیں، اس پر میں کیا کہوں، آپ سب اس کو جانتے ہیں۔ سو یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ جس سے جڑ جائیں گے تو یہی برکات انشاءاللہ دوبارہ واپس آ جائیں گی۔ سو کتاب انزلناہ الیک مبارک، پہلی بات کہ یہ کتاب برکت والی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو دیکھ لیں، اور اس کا اگلا ٹکڑا جو ہے نا، اس کے الفاظ پر غور کر لیں۔ تو دیکھیں، اس کا مقصد نزول بتانے سے پہلے اس کی اہمیت کا بیان کیا جا رہا ہے، اس کو عام کتاب مت سمجھتا۔ اب اس کا مقصد نزول کیا تھا؟ یہ برکت والی تو ہے، برکت دے گی کب، کیسے دے گی؟ تو اس کے لیے آیہ مبارکہ میں آگے آیا لیدبروا آیاتہ۔ اب یہاں پہ پہلا لفظ ہے لی، اور لی کا ایک معنی یہاں پہ ایک اور آ گیا، تاکہ۔ یہ پہلے میرا خیال ہے ہم نے ایکسپلین تو کر دیا تھا، لی کے بھی 3 معنی بن گئے نا، جب یہ حرف کے ساتھ لگتا ہے، آپ کو یاد ہے نا، لا لیے، اور الحمدللہ ہی ہم نے اس کا ریفرنس ایکسپریشن ہے، تو اس وقت ہم نے اس کا الگ معنی پڑھا ہے۔ جب یہ اسی طرح لقد، اس میں ہم نے معنی اور پڑھا ہے، تحقیق کے معنی میں، تاکید کے لیے اس کا معنی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا یہ کنیکٹ کر رہا ہے پیچھے کہی گئی بات کے ساتھ اس کو، اور ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہے لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں۔ تو یہ معنی اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کا، لی، اور یہاں یہ فعل کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بناوٹ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ فعل ہے، لیکن یہ ایڈوانس لیول کا فعل ہے، ہم اس کی حیت پر نہیں جائیں گے ابھی۔ لی، تاکہ، یدبروا، وہ غور کریں، وہ سب کے سب غور کریں۔ وہ سب کون ہے؟ ظاہر ہے جن کے لیے آیا یہ قرآن، جن کی طرف بھیجا گیا ہے۔ کس پر غور کریں؟ آیاتی ہی۔ تو یہ آیاتی ہی کیا چیز ہے؟ یہ واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ بتائیے۔ جمع جمع مؤنث۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اس کا سنگولر تھا، وہ کیا ہے؟ واحد جو تھا وہ آیت، شانی۔ تو یہ تو آپ سب کو یاد ہوگا، ورنہ یوں یاد رکھ لیں کہ میری بیٹی کا نام آیت ہے، اور یہ بہت چھوٹی سی تھی، میرا خیال ہے ایک تو شاید 3 سال کی ہوگی غالباً۔ میں ایک دفعہ گاڑی میں جا رہا تھا تو اس نے، ہم قرآن، وہ ریڈیو پر قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہے وہ سنتے رہتے ہیں، تو وہ یہ سن رہی تھی، تو اس میں درمیان میں جب وہ آیا
بولنے والا تو اس نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے، تو میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ بابا یہ دیکھیں میرا نام آیا ہے، اس نے میرا نام لیا. تو آیت نشانی آیاتی ہی، اس کی آیات پر، آیاتی ہی ساتھ یہ لگا ہوا ہے. اچھا یہ بناوٹ ضرور آپ نے ذہن میں رکھنی، آیات پلورل آیا اور ساتھ کیا آیا، آیات پلورل ہے. ہی جو ہے نا وہ یہ والا ہی ہے، آیاتی ہی. میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ الفاظ کی بناوٹ جو ہے نا اس پر غور کرنا، پھر آپ صحیح ترجمہ کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو آیاتی ہی، یہ ہو ہی، یہ وہی والا ہوا ہی والا جو ہے نا، ہو اس نے، ہی دونوں طرح آ سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو آیاتی ہی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. اور کیا کریں، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں ذرا آپ غور سے. لی یدبرو، یہ دبرو کا لفظ جو ہے نا اردو میں تدبر کا لفظ بھی ایک استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن عربک میں یہ ہے لی یدبرو. ٹھیک ہو گیا، تو آیاتی ہی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. تو پہلی بات کیا کی گئی، غور کریں، غور و فکر کریں. اور پھر اگلی بات آئی ولی یتذکر، ولی یتذکر اور وا لی، یہ دونوں ہم سمجھ چکے ہیں. یتذکر وہ سب نصیحت بھی پکڑیں، خالی غور نہیں کریں، خالی پڑھ نہیں لیں، خالی ناظرہ دورا نہیں لیں اور آنکھوں کے آگے سے گزارتے نہیں جائیں اور ذہن سے محو نہ کر دیں، بلکہ اس سے نصیحت پکڑیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس پر عمل کریں تاکہ اس سے نصیحت پکڑیں. تو یہ بڑی خاص بات ہے یہاں پر. اور نصیحت پکڑیں گے کون، یہ ہر کوئی نہیں پکڑ پائے گا، تو یہ پکڑیں گے خاص لوگ. ان کو ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ کون ہے. لی، تاکہ، لی کا معنی ذہن میں رکھیں اچھی طرح. ٹھیک ہے جی، لی یدبرو اور ولی یتذکر. تو ہم اس سے، ٹھیک ہے جی، اور کون پکڑیں، اولو. اچھا اولو اور اولی اس کا معنی ہوتا ہے والے، والے. اگلا لفظ جو ہے نا اس کے لیے والے. الباب، الباب عقل والے، جمع ہے الباب، عقل والے. اس کا سنگولر ہوتا ہے لب، ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں سلائیڈ پہ. لب اور الباب، عقل والا اور عقل والے. تو اولو الالباب یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا فلاں شہر والے، عقل والے، ہم اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں والے. تو وہاں جو والے کا لفظ ہے اس زبان میں بھی لگ رہا ہے کہ ہمت والے، جرت والے، تو ہم وہاں بھی کہتے ہیں. تو عربی میں بھی اس طرح اولو یا اولی کا لفظ جہاں پہ لگتا ہے تو کون سے والے، لب، عقل، اور الباب، عقل والے جمع میں آ گیا. تو اس سے نصیحت پکڑیں تاکہ اس پر غور و فکر کریں اور نصیحت پکڑیں عقل والے. تو my dear brothers and sisters, let's be people of wisdom and knowledge and insight, not just آپ ایک عام فرد کی طرح نہیں ہو ہم لوگ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کتاب دی ہوئی ہے، تو آئیے ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آئیے اب تھوڑا سا سیکھتے ہی ہیں کہ یہ جو دو چیزیں، تدبر یعنی غور و فکر کرنا اور تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا، تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے دو فارمولے دیے ہیں. پہلا فارمولہ ہے تدبر کا، تدبر یعنی غور کرنے کا فارمولہ. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، کوئی عام آپ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا یار خبریں ہی پڑھ رہا ہوں، آپ کوئی خاص اس میں کھپ کے نہیں دیکھتے. لیکن اگر میں آپ کو سائنس کی کتاب دے دوں اور اس میں لکھا ہو ضیائی تالیف کا عمل، تو اب یہ آپ ایسے ہی نہیں پڑھ سکتے، آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اس کو میتھس کا کویسچن دے دوں تو جب تک غور نہیں کریں گے وہ حل نہیں ہوگا. تو تدبر کیا چیز ہے اور قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لائیں. تو غور و فکر کرنے کے لیے خاص طور پہ 4 چیزیں جو ہے نا ہم رکھیں. تو نمبر 1، ہم قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا تعلق کام کریں، راست شخصی اپنا ذاتی تعلق، اس کی ہر آیت کو اپنی ذات کے لیے. پھر طے شدہ پلان کریں. آپ زندگی کے سارے کام تو پلان کرتے ہیں اور قرآن کو ہم نے ان پلان رکھا ہو اور متعلق ہو، ریلیونٹ ہو اس کے ساتھ. تو جب قرآن آپ سنیں، یہ پڑھیں، تو آیہ مبارک کا جو کہے اس کا ایک خاص آپ اس کی ریلیونس دیکھیں اپنے ساتھ. تو یہ 4 چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے، آپ مجھے بتائیں دنیا پہ کوئی ایسی کتاب ہے، یہ میں نے خود بلینک کیے، پریشان نہیں ہونا آپ نے،
کوئی ایسی کتاب بتائیں کہ جو پڑھی جا رہی ہو. لیٹ سے یہاں پہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں, رحیق المختوم پڑھی ہے میرے پاس, سیرہ کی کتاب. تو اس کے رائٹر جو ہیں, اگر میں پڑھ رہا ہوں تو انہیں پتہ چل سکتا ہے کہ میں ان کی کتاب پڑھ رہا ہوں؟ بتائیں. نہیں پتہ چل سکتا. تو کون سی کتاب ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہو تو اس کے بھیجنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھی جا رہی ہے؟ قرآن پاک. ایک کتاب ہے دنیا میں, ایک, کہ اس کو پتہ چلا. آپ نے قرآن کو ہاتھ لگایا نا, تو اس قرآن کو بھیجنے والا, اس کو اتارنے والا, اسے پتہ ہے. لہذا دنیا کی کوئی کتاب اس کا نعم البدل نہیں ہے, اس کے قائم مقام نہیں. یہ عام کتابوں کی طرح بے جان نہیں ہے, یہ زندہ ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں, ہمیں دیکھتا ہے اس کا آتھر, اس کو لکھنے والا, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے بندے نے پڑھی ہے, یہ آگے کیا کرے گا اس کے ساتھ. تو اس لیے راست کریں. جب آپ سنتے ہیں اس قرآن کو, اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سنتے ہوئے, اس کو پڑھتے ہوئے. آگے ہم کیا کرتے ہیں اللہ یہ بھی جانتا ہے. تو پورے اخلاص سے اس کو پڑھیں یا سنیں تو اللہ ہمیں ہدایت بھی دے گا. یہ ہدایت کی کتاب ہے, اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق قائم کریں. اور شخصی تعلق کو کیسے؟ جو آیت بھی پڑھیں اور سنیں اس احساس کے ساتھ کہ میرے لیے اتری, میں مسلمان ہوں. یہ نہیں ہے ہم آیات یہ فلاں کے لیے اتری, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے اتری, اچھا بس ذہن سے گزار دی. آپ کو یاد ہے کل ہم نے کہا کل یا ایھا الکافرون, کافروں سے خطاب کیا گیا. میرے لیے لیسن کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ اتنے ایک ہی دفعہ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ کہا, اتنے غصے سے کہ کیا بات ہو رہی ہے, تو مجھے بھی اس میں اپنے لیے لیسن لینا ہے. سو ہمارے لیے کیا پیغام ہے ہر آیہ مبارکہ کے اندر. اور پھر یہ طے شدہ پلانڈ ایکٹیویٹی ہو, ہر چیز دنیا کے اندر طے شدہ ہے, تو آپ پلان کریں. تو ہم کیا کہیں گے, ہر آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام. ہر آیہ مبارکہ کو آپ پلان کریں, اور وہ پلانڈ ہوتا ہے جب آپ کو سنوائی جاتی ہے, آپ دیر از اے ریزن, آپ سے متعلق ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ریلیونس بڑی ضروری ہوتی ہے کسی چیز کی بھی. آپ کسی کے پاس کوئی مشورہ لینے جائیں, اگر آپ اس کے اپنی بیماری کا ذکر کریں اور وہ آگے سے ذکر کر دے کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے اور وہ بڑا عالی شان ہے, آپ کہیں گے یار میں اس سے کچھ کہہ رہا ہوں, یہ مجھے کچھ جواب دے رہا ہے. آپ بچے کی تعلیم کا مشورہ لینے جائیں, وہ آپ کو سبزیوں کے ریٹ بتائے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, تو آپ کہیں گے یا اللہ میں کس کے پاس آ کے پھنس گیا ہوں. تو اس لیے خدا را قرآن کو پڑھتے ہوئے جب ہم پڑھیں اور سنیں تو اس میں کوئی بھی چیز غیر متعلق نہیں ہے. اللہ کی تذکیر, there is a reason you are reading it on a certain day and you are listening to it on a certain day. So find out the lesson کہ یہ آیات مجھے آج کیوں سنوائی جا رہی ہیں. آیات صدقہ آئی ہیں تو شاید آپ کو there is a day, there is a reason, آپ کو صدقہ کرنا چاہیے, آپ تھوڑا کیجئے زیادہ کیجئے. آیات رحم آئی ہیں تو آپ لوگوں ہو سکتا ہے آپ کہیں سختی کریں, آپ رحمت والا معاملہ کیجئے. کوئی ایسی آپ کو حکمن والی بات ہے تو اپنی لائف پر غور کیجئے کہ آپ کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو تھا تدبر کا طریقہ, تعلق ہو گیا, تدبر ہو گیا. ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ وہ کیا ہے, وہ اس کو پڑھے اور تصور میں لائے. جو چیز بیان کی جا رہی ہے نا, جنت کا ذکر ہو رہا ہے, دوزخ کا ہو رہا ہے, کسی خاص ماحول کا, اس کا تصور کرے. اور پھر احساس ہونا چاہیے کہ اچھا مجھے اس کے ساتھ کس طرح کا مطالعہ کر لیا, بار بار اس کی آیات کو پڑھ لیا, تشریح دیکھیں, ترجمہ دیکھیں, تفسیر, لیکن ہم نے عربی کی طرف جانا ہے جو ہماری اصل منزل ہے. اور تصور کہ زمین و آسمان کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجئے, کائنات کا, رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے, مخلوقات کا تصور کیجئے, اور ہر جگہ کیجئے قرآن پڑھتے ہوئے, اس کو سنتے ہوئے جہاں آپ جاتے ہیں زندگی کے اندر. اور پھر احساس کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے دیکھیں آپ کسی معذور کو دیکھیں, آپ فوری کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی کثیرا ممن خلق تفضیلا. بیمار کو دیکھیں, اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. شکر کا احساس کریں. جنت کی ذکر آئے تو فوری اللہ سے مانگ لے, اللہم انی اسألک الجنہ. جہنم کا ذکر آئے تو فوری کہیں اللہم انی اعوذ بک من النار. تو خوف اور ڈر پیدا کریں. تو
پھر مزہ آئے گا نا آپ کو کہ کتاب. اور پھر یہ ہم پورا یہ ماڈل آپ کو پتہ ہے پورے کورس میں دہراتے بھی رہے ہیں. مطالعہ کریں, تصور و احساس, اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو میرے لیے بہتری فرما. اپنا احتساب کریں کہ کیا میں اس کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں, پلان بنائیں اچھا سا, اور پھر اس کی تبلیغ کریں, دوسروں تک پہنچائیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور تبلیغ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا میں آپ سب سے درخواست یہ کروں گا آپ ضرور یہ اپنا مقصد قائم کریں, میں نے یہ کورس کرنا ہے اور کورسز کرنے ہیں اور کورس بھی پڑھائیں انشاءاللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ. بلغو, یہ بلغ امر کا صیغہ, اس کی جمع بنی بلغو, پہنچا دو سب کے سب. عنی, آپ کو یاد ہے نا ان کا صیغہ ہم نے پڑھا تھا, عنی مجھ سے, میری طرف سے. ولو اگرچہ, ولو یہ لفظ کٹھا ہے, واو الگ نہیں کرنا یہاں پہ. ولو اگرچہ ہو آیا, ایک آیت ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ میری طرف سے ایک آیا مبارکہ بھی سنو تو اس کو آگے پہنچا دو. تو مسلمان تو ہر وقت تبلیغ کی حالت میں رہنا چاہیے اس کو, تو اس کی تبلیغ کیجئے. لیکن یہ یاد رکھیے لڑائی نہیں کرنی تبلیغ کرتے ہوئے. ہماری مصیبت یہ بن گئی ہے جو ہم بعض اوقات ایک لفظ سیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے مختلف معنی ہوں, اس کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہوں, تو باقی سب چیزوں کو جھٹلائیں نہیں, دوسرے کی بات بھی توجہ سے سنیں اور تبلیغ بہترین احسن طریقے سے کریں. پہلے اپنے آپ کو, اپنی گفتگو کو بہتر کریں, سلیقہ سیکھیں بات کرنے کا, اس کے لیے بھی تربیت لیں. قرآن میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے ایسی میرے لیے جو نہیں بات شروع کر دے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, حکمت سے, وزڈم سے, عقل کے ساتھ اور اچھی گفتگو, الفاظ کے اچھے چناؤ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے لوگوں کو پیغام دینا ہے اللہ کا. سو تبلیغ کیجئے, اس پر اپنا وقت لگائیے, اپنا پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے. آج ہی نیت کیجئے آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں, ابھی کیجئے. ابھی آپ 1 منٹ دیں, 2 منٹ دیں, 3 منٹ دیں, میں آپ سے کوئی وہ نہیں کر رہا. پیسہ آپ 1 روپیہ دیں, 2 روپے دیں, 5 روپے دیں, آپ جوڑ کر اکٹھا کر کے مہینے کے بعد لگائیں کہ میں نے کس طرح قرآن کے سیکھنے, ایسی کتاب خریدنی ہے جو قرآن کے بارے میں, ایسا کورس خریدنا ہے, اس کے تراجم خریدنے ہیں, اس کی تشریحات خریدنی ہے, کسی دوسرے کو قرآن پڑھوانا ہے. اور اپنی صلاحیتیں کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی اچھا بولنے کی, تو اس کو آگے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد بھی کریں, ان کو جا کے ہیلپ کریں. کہیں آپ نہیں کر پاتے تو ان کے ساتھ, تاکہ انہیں حوصلہ بھی ملے کہ ہاں بہت سے لوگ یہ میرے ایکٹیویٹیز دیکھیں ہمارے ساتھ, الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں سیلف لیسلی والنٹیئر کرتے ہیں, اپنا وقت دیتے ہیں, تیاری کرتے ہیں اور میری بڑی مدد کر رہے ہیں الحمدللہ. مجھے یاد ہے پہلا کورس سے لے کے ابھی تک زمین آسمان کا فرق ہے, بڑے آرام سے میں کورسز کروا لیتا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے اس پاک میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح ہم پڑھیں گے جس طرح ہم نے کہا ہے کہ تدبر اور تذکر کے ساتھ غور کریں گے, توجہ سے پڑھیں گے, اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کو آگے بھی پہنچائیں گے. اور پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں ہم بار بار کہتے بھی ہیں قرآن سے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے حقوق کیا ہیں قرآن کے, اس پر ایمان لائیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, تدبر و تذکر کریں, اس پر عمل کریں اور اس کو پھیلائیں. یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں گے. تو آپ بتائیے کون کون یہ ہمیشہ جاری رکھے گا قرآن سیکھنے کا سلسلہ؟ اس کورس کے ساتھ ختم نہیں ہونا چاہیے, ہم ہمیشہ جاری رکھیں گے. نیت کر لیں, ابھی چیٹ باکس میں لکھ لیں انشاءاللہ اس چیز کا سوال ہوائے نا کہ انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے. اللہ تعالیٰ پھر خود بخود, اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ سلسلہ اب جاری جو ہو گیا نا, اب یہ مرتے دم تک چلتا رہے, ہم کسی نہ کسی طور اس کتاب کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں. سب لکھیں, جو چیٹ باکس میں لکھ سکتے لکھیں, خود سے کہیں, ٹھیک ہے جی. سو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم سب جاری رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. آپ میرے لیے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کتاب کے قریب کرے, میں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ ہم اس کو سیکھتے رہیں اور اس سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رکھیں. تھوڑا وقت چاہے دیں, 5 منٹ روزانہ دیں, لیکن مسلسل اس کو جاری رکھیں. اپنی
اپنے بچوں کو پڑھائیں, اوروں کے بچوں کو پڑھائیں, ناظرہ پڑھائیں, بہت سے طریقے ہیں. آپ کسی بھی لیول پر ہے نا, آپ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے کا کام کر سکتے ہیں. آپ ناظرہ پڑھا دیں لوگوں کو, آپ تجوید کے اصول سیکھ کر وہ پڑھا دیں لوگوں کو. آپ اگر کوئی پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ دے دیں, اس کو پیسے دے دیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو قرآن پڑھوائیں. جن کی عمر زیادہ ہو چکی قرآن نہیں پڑھ سکے, ان کو تحریک دیں کہ وہ قرآن پڑھیں, اور پھر ترجمہ اور پھر آگے تشریح اور تفسیر میں جائیں. اچھا جی, اب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ہمیں یہ ریمائنڈ کروایا تھا کہ آج کل چونکہ عشاء کی نماز کا وقت بدل گیا ہے, جلدی ہوتا ہے, اور وہ جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں. تو کل میں نے ان سے کہا تھا جب زیادہ لوگ ہوں گے تو ہم اس وقت کی بات آپ سب سے شیئر کریں گے. آپ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتا دیجیے گا, اگر ہم آئندہ سے اگلے ہفتے کلاس کا وقت جو ہے 7:45 کر دیں, 7:45 سے 8:45, تو امید ہے آپ سب کے لیے اس میں پریشانی نہیں ہوگی, آسانی رہے گی. اور روین کا سیشن اس سے اور جلدی آ جائے گا, وہ ہوا کرے گی 7:30 to 7:45. تو آپ سب ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جو ہے باپ مجھے ذرا چیٹ باکس میں کہہ دیں. میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے آسان ہے, وہ کر لیں گے اس طرح انشاءاللہ. اس طرح ہماری مغرب اور عشاء دونوں جماعت سے نماز ہم پڑھ لیا کریں گے. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرن, زبردستی. ٹھیک ہے, سب نے تقریباً کہہ دیا ہے. غلام مرتضیٰ صاحب تو ہم ایگری کر گئے, انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم کلاس جو ہے وہ 7:45 باقاعدہ کلاس, ریگولر کلاس, اور 7:30 جو ہے روین کی کلاس ہوا کرے گی 15 منٹ کی, 7:30 سے انشاءاللہ. نظر اجازت سر اگر میری ہے آواز تو آ رہی ایک ہے آپ آدھ کو؟ سوال لے لیتے ہیں تھوڑا سا. سر میرا ہی سوال ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. سر کل جو پڑھی ہم نے سورہ, اس کے اندر آخری آیت تھی لکم دینکم ولی دین. تو یہاں پہ تھوڑی سی کیوری ہو جی گئی ہے, تو آپ نے پوچھا تھا اس کے ٹکڑے. تو ولیہ کے آپ نے کہا تھا 2 ٹکڑے بھی بنتے ہیں اور 3 بھی بنتے ہیں. اب لوگ پریشان ہو گئے ہیں, 2 ٹکڑے ہوں گے 3 ہوں گے, بنتے تو 3 ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اگر اچھا کوئز میں یا مڈ کوئز میں یا فائنل کوئز میں آ جائے تو ہم 2 لکھیں یا 3 لکھیں. یہ سر تھوڑا سا کائنڈلی ان کو کلیئر کر دیں. میرے خیال کوئز اور سسٹر مڈ ہما کوئز میں ہیں, جب ہم اور میں دیکھ لوں گا کہ سوال کیسے ڈالا گیا. دیکھیں اگر سوال ایسا ڈالا ہو کہ ایک ٹکڑا بنا ہو وا اور لی, اور وا لی اور یا الگ الگ نہ بنے ہو, تو آپ نے وا اور لی کو سلیکٹ کر دینا ہے. ویسے وا لی اور یا یہ 3 ٹکڑے بنے ہو تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کر دیں, یہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہو گیا, چلیں. اچھا ہو گیا بردر اجاز میں اور کلیئرٹی ہو گئی اس کے اوپر. جی اور کوئی بات ہے؟ جی بس ٹھیک ہے سر کنٹینیو کر لیں, ٹائم بھی 42 منٹ ہو گئے. کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 17 کی گرامر کے حصے میں ہم چلتے ہیں. جی فعل امر ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آج آپ نے بڑی اچھی, بردر عبدالحی ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ کو, اچھا ایک ریمائنڈر میں سب کو دے دوں, اور بردر عبدالحی پلیز آپ جب بھی آئندہ کبھی ایسے کریں تو یہ ساتھ بتانا ضرور ہے. انہوں نے جتنے بھی آپ کو ایڈیشنل افعال بتائے ہیں نا, وہ پورا ٹیبل, یہ ہم کورس میں آپ سے نہ کوئز میں پوچھیں گے, نہ فائنل کوئز میں پوچھیں گے, نہ ہوم ورک پہ پوچھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس پہ پریشان نہیں ہونا اور اس کے رٹے نہیں لگانے شروع کر دینے. ابھی جو مین کورس چل رہا ہے وہ یہی ہے جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں, اور جو ریگولر کلاسز میں چل رہا ہے وہ انہوں نے کچھ اضافی ٹیبل آپ کو دکھائے ہیں. وہ آپ اپنے طور پر کورس کے بعد یا ویسے آپ کرنا چاہیں ضرور یاد کریں, اچھی بات ہے. لیکن ابھی کورس میں ہوم ورک میں یہ کوئز میں آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو امر وہ آپ کو ایکسپلین بھی انہوں نے بڑا اچھا کر دیا, بتایا بھی امر کیسے بنتا ہے. اور یہ بات ہم نے بھی پہلے بھی ذکر کی تھی آپ کے ساتھ کہ امر جو ہے چونکہ سامنے والے سے خطاب ہو رہا ہوتا ہے, مخاطب آپ کے سامنے ہوتا ہے, حاضر ہوتا ہے, تو اس میں یہ معنی شامل ہوتا ہے کہ تو کر, تو نہ کر, یعنی تم سب کرو. اور یہ میرا خیال ہے آپ سب کو انشاءاللہ کلیئرٹی بھی ہوگی. ٹھیک ہو گیا, تو فعالہ کا آپ کو سب کو بہت اچھا آ چکا ہے. اسی طرح فتح. آئیے امر کے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. فعالہ والے میں کیا بنا تھا؟ افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. بالکل اسی وزن کے اوپر ہے. افتح, افتحو, لا تفتح, لا تفتحو. افتح کھول. جیسے ہی ہاتھ ہلے پلیز سارے ساتھ ہاتھ ہلائیں. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو
मत खोलो। ठीक है जी, तो ये सबको क्लैरिटी है। इसी वजह सॉरी अगले बाब में हमने नासरा के बाब में, नासरा में हमने कहा ना बाब बदल जाता है, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि नासरा यंसुरू हमें माजी मुजारे से ही पता चल जाता है कि बाब अलग हो गया। तो और ये अबवाब के हवाले से भी ब्रदर अब्दुल्ला बड़े अच्छे तरीके से आपको करवा रहे थे, डिस्टिंक्शन करवा रहे थे, मिसालें दे रहे थे। तो एक दफा जरा दोहराए मेरे साथ, उनसुर उनसुरू ला तंसुर ला तंसुरू। ठीक है, अब यहाँ आपको छोटा छोटा चैलेंज देते हैं, दिखाए बगैर आप में से कौन मुझे करके बताएगा ज़करा यस्कुरू, इसी वजन के ऊपर है, इसका अमर कौन करके बताएगा? बताएं जी। सर मैं बनाऊं? बताइए जी, आप पहले बोले, आप बता दें। उज़कुर याद कर, उज़कुरू याद करो, ला तज़कुर मत याद करो, ला तज़कुरू मत याद करो। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है ब्रदर मेहताब हसन। अच्छा, इसी वजन के ऊपर है आबदा याबुदू। ठीक है जी, इसके जरा इसके अमर व नहीं बनाए, कौन बनाएगा जी? सिस्टर मेमूना करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उबुद तू इबादत कर, उबुदू तुम सब इबादत करो, ला ताबुद तुम मत इबादत कर, ला ताबुदू तुम सब मत इबादत करो। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक कहा जी आपने। उबुद देखें सेम वजन के ऊपर, उबुद इबादत कर, उबुदू तुम सब इबादत करो, सबके सबसे बात हो रही। ला तअबुद मत इबादत कर, ला तअबुदू, ठीक है जी, मत इबादत करो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक करवाया आपने जी। अच्छा जी, और इसके ऊपर आपके होमवर्क में क्या था, एक और भी था ना, हाँ, खलका यखलुकु, सेम वजन के ऊपर है, नासरा के बाब से, तो इसका अमर व नहीं कौन बनाएगा जी? कौन कराएगा? सिस्टर तौलिया ने अभी मेरा ख्याल है किया था। सिस्टर तौलिया आपने मैं करवाऊं? जी करवाइए। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। माशाल्लाह, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इसके ऊपर कमांड हो रही है, जब आप देखे बगैर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने कल दोहरा लिए थे। आज देखें, आज बाब बदल रहा है और नया बाब क्या आ रहा है? दाराबा यदरिबू। ठीक है जी, ये आपको पता है ना, बाब बदल जाते हैं, ना ये फाला की तरह है ना ये नफसरा की तरह है, ये मुख्तलिफ है। और ये है दाराबा यदरिबू, यदरिबू यहाँ नीचे जेर आ रहा है, और वही जो है आगे जाके दोहराया जा रहा है, तो वहां भी इदरिब बन रहा है। तो इसको पूरे टेबल को एक दफा कर लेते हैं, ताकि साथ ही हम अमर के सीगे भी कर लेंगे। ठीक हो गया? दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा। बराए मेहरबानी जब भी आप टेबल करें ना, ये क्लास में हम बाद का खाली अमर व नहीं करते, आप पूरा पूरा टेबल अभी जारी रखें शुरू से एंड तक, तो इतनी प्रैक्टिस होती जाए इंशाल्लाह कि फिर उसके बाद आपको याद रहे ना रहे, लफ्ज आए तो आपका हाथ फौरी उठ के कहे कि अच्छा तदरीबू, इसका माना होता है आप मारते हैं। ठीक है, तो आइए जरा सब मेरे साथ मिलके, और अब मैं ये तो नहीं कहूंगा अगर आप नहीं कर रहे तो पत्थर के हो जाएं, तो आप हिलते जुलते रहे, मेरे साथ करें, इशारे चले आए करते हैं। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना सब मारते हैं, तदरिबू तुम मारते हो, अदरिबू मैं मारता हूं, तदरिबूना तुम सब मारते हो, नदरिबू हम सब मारते हैं, इदरिब ई ये देख रहे हैं, ई इदरिब, इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। ठीक हो गया जी? इदरिब मार, इदरिबू मारो,
لا تضرب مت مار, لا تضربو मत मारो. चलें, अब आप में से कौन प्रैक्टिस कराएगा इसकी अच्छी सी? चलें जी, मोहम्मद ताहा करवा दें. सर पूरा कराने. खाली अमर व नहीं करवाएं. इधरिब मार, इधरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो. चलो ठीक हो गया. अच्छा जी, अब ये जो दरबा यदरिबू है, इसकी भी हम देख लेते हैं अरबिक बोलचाल. तो वही तरीका, तो ये आपको खुद ही करवाना शुरू कर देना चाहिए. मैं आप सबसे कहूँ इधरिब, आप जो आपने क्या कहेंगे? अद्रिबू. इशारे के साथ करना. अद्रिबू. आपने इशारे के साथ, अगर इशारे के साथ करेंगे फिर ठीक. अद्रिबू. यहाँ पर इशारा किया, अमर का इशारा. अद्रिबू. सामने दरमियान में आपने कहा अद्रिबू, यहाँ इशारा किया अद्रिबू. जब आप क्विज कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो इशारा करके देखा करें कि अच्छा मैं सही कर रहा हूँ. करें इद्रिबू. अब आपसे मैंने आप सबसे कहा इद्रिबू, तो आप इशारे से सब मुझे जवाब दें. क्या कहेंगे? आप कहेंगे नद्रिबू. नदरिबू. करते हैं. ठीक है जी, ठीक हो गया. अच्छा जी, अब मैं आपसे कहता हूँ इद्रिबुल, इद्रिबिल कुर्रा, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? अद्रिबुल अद्रिबुल कुर्रा. और अगर मैं कहूँ इद्रिबुल कुर्रा, इद्रिबुल कुर्रा, आप कहेंगे. नदरिबुल कुर्रा. ठीक हो गया. चलें जी, कुर्रा. कुर्रा क्या माना तो आपको आता है या नहीं आता? कुर्रा, कुर्रातुल अर्द कहते हैं, गोल चीज. तो बॉल को, फुटबॉल को कुर्रा. ठीक है, उसको ठोकर मारने के सेंस में आया. तो ये तो था दाराबा से, दाराबा यदरिबू. अच्छा, अब बताएं समिया यस्माउ भी अलग बाब है या दाराबा यदरिबू की तरह? सर अलग है. अलग है. सबसे अलग है. कैसे अलग है? कैसे पता चलता है हमें ये अलग बाब है? ज़ेर की वजह से. दरमियान में ज़ेर है. हाँ, सामिया में ज़ेर है. सेकंड देखते हैं इसके मुदारे में, इसका मुदारे यस्मा हुआ है यफ्ताहू की तरह. तो ये अगर मुदारे देखें तो फिर तो गलतफहमी हो सकती है ना, कि हो सकता है ये बाबे फा से, फतहा के बाब से है या फाअला के बाब से है. तो इसलिए हम माजी और मुदारे दोनों देखने होते हैं. तो जब माजी देखा ना, तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये उससे नहीं मिलता. यस्माउ यफ्ताहू से मिलता है, लेकिन इसका माजी मुख्तलिफ है. सामिया है, सामिया. ये ज़ेर हमें बता रही है कि ये माजी है, और ये सॉरी ये अलग बाब है. बाबे सामिया से है, सीन के बाब से. सामिया यस्माउ. ठीक है. तो अब इसका अमर जो है वो कैसे बना? इस्मा. क्या बना? इस्मा. इस्मा सुन. इस्माऊ सुनो. ला तस्मा मत सुन. ला तस्माऊ मत सुनो. ठीक हो गया जी. तो ये था समिया के बाब से. तो समिया के बाब से कौन प्रैक्टिस करेगा इसकी? जरा कौन करवाएगा? जरा नए लोगों को चांस देना. मैं अब कुछ मैं खुद पूछता हूँ. खुद नए नाम ढूंढते हैं, उनसे पूछते हैं. कोई नया बिल्कुल. यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं सिस्टर नाइला, एक बैठी हुई हैं. अगर वो मुझे सुन रही हैं, सिस्टर नाइला, और वो करवाना चाहती हैं तो करवाएं अमर के इशारे से. जी सर. अमर का. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो. माशाल्लाह, ठीक हो गया. सिस्टर एक सबीहा भी बैठी हैं. सबीहा, सिस्टर सबीहा करवाइए. सर यही वाला. जी यही वाला करवाएं. इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो. अच्छा सिस्टर, आपकी आवाज मुझे बड़ी कम आई है. बहरहाल एनीवेज मेरा ख्याल आपने बिल्कुल ठीक करवाया होगा. इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत
सुनो, ठीक हो गया। और ये एक दफा चले, कोई आप में से एक ब्रदर शौकत अली भट्टी बैठे हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, और अगर पूरा टेबल करवाना चाहे हमें। अच्छा जी, गालिबन वो चलें इसकी अरबिक कॉन्वर्सेशन है और फिर हम इस पे कर सकते हैं। इस्माइल कुरान, तो आप क्या कहेंगे? कुरान के ऊपर तो हम फौरी कहेंगे ना अस्माउल कुरान, ठीक है? अस्माउल तो इस्माउल कुरान, कुरान आप फौरी कहेंगे नस्माउल कुरान। नस्माउल ठीक हो गया कुरान। जी? हाँ, ये आपको इंशाल्लाह याद रखने में भी आसानी होगी। इसी के वजन के ऊपर आलिमा इस्मा सामिया के वजन पर है ना, तो इसका भी इलम, जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानो। तो इसी वजन के ऊपर आमिला और इमल, इमलू ला तामल, ला तामलू, अमल कर, इस हवाले से। ये देखिए, अब जरा गौर कीजिए, ये 4 बाब जो है ना, इसलिए मैं कह रहा था परेशानी हो, बार बार दोहराते रहेंगे, इंशाल्लाह हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। तो 4 बाब जो हैं, फे, नून, द्वात और स्वा, इस तरह याद रख लें आप। फातहा, नसरा, दरबा, सामिया, इस तरह याद रख लें तब भी ठीक है। बाबे फतहा कहें, बाबे नसरा, दरबा, सामिया। सेट्स कह लें, इनको 4 सेट्स हैं। तो इनके अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज अमर भी मुकम्मल कर लिए। तो इफ्ताह पहला बाब है, उनसुर दूसरा बाब है, इदरिब तीसरा बाब है, और इस्मा, ये इफ्ताह की तरह है लेकिन ये बाब चौथा है, क्योंकि हमें ये पता है कि इसका माजी मुदारे मुख्तलिफ है, इसका माजी चूंकि मुख्तलिफ है तो इसका भी अलग बाब है। ठीक हो गया? अब मुझे बताएं, आज आप में से किसी को कोई ये बाब अबवाब वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं? सेट्स वाला, ये 4 हैं, और भी हैं लेकिन ये 4 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इस कोर्स में, हम इन 4 को कर रहे हैं, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। तो जी बताएं, इन 4 अबवाब के हवाले से आपको कोई सवाल है, कोई बात, कोई परेशानी अभी तक समझ नहीं आई, वो पूछ लें आप। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अगर समझ आ गया तो फिर चैट बॉक्स में लिखा करें अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि जी ब्रदर मेहता आप पूछिए, आप पूछें, कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सब कुछ समझ तो आ गया है मुझे, बस मेरा एक सवाल ये था कि ये टोटल जो बाब है ना, ये हैं कितने? क्योंकि हमने पहले भी ये कोर्स किया था तो उस वक्त हम बाब तक पहुंच ही नहीं सके, तो कोरोना की वजह से ये खत्म हो गया था हमारा। तो अब थोड़ा बाब के मतलब ये बता दें कि टोटल इसके बाब कितने हैं। कोई बंदा सवाल कर बैठता है तो हमें ये चीज नहीं पता है। आप उन्हें कहेंगे जी अब ये मैंने 4 पढ़े और 4 हैं। वैसे तो कारिमा, कुरिमा, कासबा, ये आगे और अबवाब हैं, इसके 3 से वाले के भी 6 अबवाब आमतौर पे, और फिर अच्छा मजीद फी के अबवाब भी हैं, तो आप वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ इन 4 के ऊपर फोकस करना है। ठीक है जी? आज का नुक्ता तालीम, कल हमने कहा था मिसालों से सीखेंगे, तो इंशाल्लाह माने जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आएंगे, और मैंने देखा आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से मिसालें भी याद हैं। तो इस आज जो है ना, हर मिसाल जो इस कोर्स में दी गई वो कोशिश की गई नमाज से हो, ताकि नमाज हम सबको आती है, आसान हो और जानी पहचानी हो। ठीक है जी? तो आपने कोशिश करनी है इसी तरह जो मिसालें आम है ना और नमाज से और इसी हैं, उनको पहले याद रखें। आसान, जानी पहचानी, हमारा रूहानी जज्बाती ताल्लुक है, बार बार इस्तेमाल में आने वाली, तो नमाज के हर एक लफ्ज के माना को अच्छी तरह याद कर लें। तो देखें, नमाज के अल्फाज से हम कुरान के हजारों अल्फाज जान पाएंगे। जब आप ये फलसफा ज़हन में रख लेंगे ना, नमाज हम सबको आती है ना, तो उसके अल्फाज का सिर्फ माना इतनी छोटी सी नमाज और उसकी मदद से कुरान का एक बड़ा ज़हीरा सीख जाना। तो नमाज के लफ्ज का मानी याद ना रहे, उस पर तवज्जो दें, उस आयत को उसको दोहराएं, उसका माना जाके देख लें, कोर्स में देखें, स्लाइड्स में देखें, उसके लिए कोई एग्जाम्पल ज़हन में रख लें कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके ज़हन में पुख्ता हो जाए, और फिर इसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में जितनी दफ़ा वो अल्फाज आए वो हम अच्छे याद कर लें।
تو اللہ کے فضل سے ہم بالکل 40,000 کی جو بار ہے اس کے قریب پہنچ گئے ہیں, 39,571 الحمدللہ. اور ایک ریمائنڈر آپ سب کو دینا ہے کیونکہ ہم بالکل اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں کورس کے, تو ورک بک جمع کروانے کی آپ کی آخری تاریخ ہوگی جی منگل 31 اگست 2021. تقریباً میرا خیال ہے کوئز کی بھی یہی ڈیٹ ہوگی. لہٰذا ورک بک پر اگر آپ کی توجہ نہیں ہے کوشش کریں اسے کرتے جائیں. اس کے 15% مارکس ہوں گے آپ کے فائنل رزلٹ میں, تو آپ کو ویسے بھی آپ کا رزلٹ تو بن جائے گا بغیر ورک بک کے, لیکن 15% مس ہوں گے تو آپ کی پوزیشن بڑی نیچے چلی جائے گی. تو اچھی پوزیشن کے لیے, ٹاپ پر آنے کے لیے آپ کو 90% مارکس اس کورس کا ٹیچر بننے کے لیے چاہیے. وہ اس کو کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ ورک بک بھی کریں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, اگر کوئی کسی مجبوری سے کسی وجہ سے نہیں کر رہا تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس کے استاد بھی بننا چاہتے ہیں, یہ اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, تو ورک بک کیجیے بھی, اور اس کو آپ نے جمع بھی کروانا ہے. ابھی پورا تقریباً 20 دن پڑے ہوئے, تو آپ اگر آج سے ایک ایک سبق کو بھی کرنے لگے, اگر آپ سے نہیں ہوا تھا پہلے, تو انشاءاللہ آپ بڑے آرام سے 20 دنوں میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں. کیسے جمع کروانی ہے ابھی آتے ہیں ہم اس کے اوپر. ابھی اس کو اختتام کر لیں تاکہ ریکارڈنگ بند کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, اس کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. امید ہے یہ دعا بھی آپ سب کو یاد ہو گئی ہوگی.